کے سامنے پڑھی سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11۔ اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے ہر کسی کو۔ بہت بڑی تعداد میں حاجی پور کے لوگ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جب میں آ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ گھروں سے نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ قبروں سے اٹھ کر کے آئے۔ اتنی بھیڑ ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا، بہت زیادہ بھیڑ اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ باہر ہیں۔ مجلس میں تو اتنی زیادہ نہیں لیکن باہر زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے، جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو۔ یہاں بہت سے لوگ، یہاں بہت سے تجار ہیں، یہ تجارت کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، بزنس کرنے والوں، آؤ میں تمہیں، اللہ کہہ رہا ہوں میرے بندوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں خبر نہ دوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے، جس بزنس کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو، اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچا سکو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو۔ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور آپ کو یہ معلوم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے بڑا قسمت والا آدمی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، عذاب علیم سے بچا لیا اور جنت کے اندر اپنا داخلہ کر لیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخلہ کر لیا، جہنم سے بچا اور جنت کے اندر انٹری کر گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خوش نصیب، سب سے بڑا قسمت والا وہی ہے جو جنت کے اندر چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ ایسی تجارت نہ بتاؤ جس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی تجارت، جس تجارت کو کرو اور اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لو، دردناک عذاب سے بچا لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، ایسی تجارت کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے سنو، وہ تجارت تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبر کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر تم ایمان لاؤ، اللہ کی ذات کے اوپر تم ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر تم بھروسہ کرو، توکل کرو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ اب کیسے ایمان لاؤ؟ ہمارے اور آپ کی طرح ایمان لانا کیا جہنم سے بچنا بچ سکتا ہے کیا جو ہمارے اور آپ کی طرح ایمان لائے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ میں نے بہت سے کٹیہار کے اندر بچوں کو، اہل حدیث گھرانوں کے اندر دیکھا ہے بچوں کو ٹیکا لگاتے ہوئے، اور میں نے جب ان عورتوں سے اور ان بہنوں سے جب میں نے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کو ٹیکا کیوں لگاتے ہو، جواب میں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹیکا اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ نظر بد نہ لگے، تاکہ ان کو ٹائم نہ کھائے، تاکہ ان کو بھوت پریت نہ لگے، تاکہ میرا بچہ سیف رہے، میرا بچہ محفوظ رہے، اسی وجہ سے میں اپنے بچے کے اوپر ٹیکا لگا دیتی ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔
جو اللہ رحم مادر میں 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ وہ اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ اس بچے کو رحم مادر سے نکلنے کے بعد اس کی حفاظت کرے؟ کیوں نہیں؟ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے، اس کی بھی حفاظت کرے گا اور ضرور کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایمان لاؤ تو ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا، صحابیات نے ایمان لائی، اس طریقے سے ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ کہیں فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ترجون تجارة لن تبور۔ اے لوگو، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھنے والے کرتے ہوں گے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، کالجوں میں پڑھنے والا۔ اب وہ سسٹم ابھی ختم ہے، تھوڑی دیر رک جائیے۔ کالجوں میں پڑھنے والا، اس کو گانے سے فرصت نہیں ہے، اس کے بھجپوری گانے سے اسے فرصت نہیں ہے، اس کو ڈانس دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، اس کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کہاں سے کرے؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنا جانتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ افسوس کی بات نہیں ہے، بی اے کیا، ایم اے کیا، یہ کیا وہ کیا، اس سے پوچھو قرآن پڑھنا آتا نہیں آتا؟ بتائیے، ایک بچہ مرنے لگا، مرتے سمے وہ رونے لگا، باپ نے کہا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تمہیں بہت ساری ڈگریاں دی، میں نے تمہیں بہت ساری ڈگریاں دی، اور میں نے تمہیں دنیا کے لیے ساری چیزیں تمہارے لیے میں نے فراہم کی، تم کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے او میرے ابو، دنیا میں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آئی میرے ابو میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، مجھے افسوس ہے جب میں مر رہا ہوں اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے میرا کلام پڑھا کہ نہیں، میرا میسج پڑھا کہ نہیں، میرا پیغام پڑھا کہ نہیں، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے ابو، مجھے یہی فکر ہے، اسی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے میں جن کے راتیں گزرتی ہے، جن کا دن گزرتا ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنے میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ ساری نمازیں وہ وقت پر ادا کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے ان کو روزی دے رکھی ہے، جو مال دے رکھا ہے، جو دولت اللہ نے اس کو فراہم کیا ہے، ان مالوں کو اللہ کے راہ میں سرًا وعلانیہ، چپکے چپکے اور علن اعلان اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ خود کہہ رہا ہے یرجون تجارت لن تبور، اے لوگو یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں لاس نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہے، اس تجارت کے اندر صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تجارت ایسی ہے، تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ تجارت ایسی ہے جس میں کبھی گھاٹا ہو نہیں سکتا ہے۔
کبھی گھاٹا ہو نہیں سکتا ہے، جس میں کبھی لاس نہیں ہو سکتا ہے۔ تم تجارت کرتے ہو، دنیا میں تمہیں لاس ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، تمہیں نقصان ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن یہ تجارت ایسی ہے، یہ تجارت کر کے دیکھو حاجی پور کٹیہار کے لوگوں، اس تجارت کو بھی اپنی زندگی میں بھی کر لو، یہ تجارت اپنی زندگی میں بھی کر لو۔ اس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہے، اس تجارت کے اندر نقصان نہیں ہے۔ کہیں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی ہے۔ جیسی تجارت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی ذکر سے، نماز اور روزہ حج اور قرآن کی تلاوت سے اسے روکتی نہیں ہے۔ تجارت اپنی جگہ ہے۔ آزان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس نے دکان کو بند کیا، مسجدوں کی طرف نکل گیا۔ آزان ہوئی، اسے معلوم ہے اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، اس تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے، اس کے اندر لاس ہو سکتا ہے، چلو ایک تجارت وہ بھی کرو۔ ایسے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اور اس کی تعریف میں قرآن کہتا ہے، کیا ایسے لوگوں کی کیا تم نے دیکھا نہیں ہے جو اللہ کی ذکر کرنے سے کبھی بھی اپنے تجارت کے چکر میں نہیں رہتے کہ اذان ہو گئی اور تجارت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بازار میں گھوم رہا تھا، میں بازار میں چکر لگا رہا تھا، جیسے میرے کانوں میں آواز آئی، اقامت کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے بازار میں دیکھا لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بند کیا اور مسجدوں کی طرف نکل گئے۔ میں نے کہا اپنے دل میں، قرآن کی آیت انہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ او کٹیہار اور حاجی پور کے لوگوں، کیا کبھی تم نے اذان سننے کے بعد اپنی دکانیں بند کی ہے؟ کیا کبھی تم نے اذان سننے کے بعد اپنے کاروبار کو تم نے بند کیا ہے، لاک کیا ہے؟ کیا اپنے زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو یہ تجارت کر کے دیکھو، اور آج بھی زندہ مثال ہے۔ مکہ اور مدینہ کے اندر جائیے مکہ مدینہ کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ مسجد حرام کے اندر آپ جائیے، مسجد حرام کے سامنے جو بازار ہے، یا مسجد نبوی کے سامنے جو بازار ہے، جب میں اسی مدینہ کے اندر میں پہنچا اور بازار مغرب کے وقت میں بازار میں پہنچا ہوا تھا اپنے دوست کے ساتھ، میں نے جب اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دکاندار، بہت سارے دکانداروں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے رئیس لوگوں کو دیکھا جو دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے سامان دینا بند کر دیا، اب ہم تمہیں سامان نہیں دے سکتے، اذان ہو چکی ہے، چلو نماز کو چلتے ہیں، چلو اللہ کی عبادت میں چلتے ہیں۔ اس نے اپنا سامان دینا گوارا نہیں کیا۔ اذان ہونے کے بعد مدینہ کے اس بازار میں آپ چلے جاؤ، اذان ہونے کے بعد آج بھی دکانیں بند ہو جاتی ہے، آج بھی میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، لیکن آج ہمارے یہاں اذان ہو کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس تجارت سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ ایسی تجارت کر رہے جس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی تجارت میں پڑے ہوئے، اس تجارت کو کیجئے، لیکن یہ تجارت بھی ہونی چاہیے، اس تجارت کو بھی کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ ایسا ہے کیا بھروسہ زندگی کا، کیا گارنٹی ہے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس دنیا کو یہ کہا کرتے تھے، اس دنیا کے بارے میں، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے اس دنیا کے مال سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میرے لیے تو آخرت کی زندگی محبوب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر کیا کرتے تھے، اور آپ نے لوگوں سب سے بڑا، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے سب سے بڑا چتر اور چالاک اور عقل مند قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے جو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی
زندگی کی جو فکر کرتا ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اگر مرنے کی بات کی زندگی کی فکر کرتا ہو، میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہی ہے، سب سے بڑا ہوشیار اور سکسیسفل آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہی ہے۔ حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم، ایسی تجارت نہ بتاؤ جس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے۔ غور کریے میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کی تلاوت اسی کے اندر شامل ہے۔ اے نوجوانوں، کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیا کرو، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سن لیا کرو۔ اپنے موبائل میں جن گانوں کو تم سنا کرتے ہو میرے بھائیو، یہ گانا سننا، جس میوزک کا تم استعمال کر رہے ہو یہ بھی سننا، یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کی آیتوں کو سنا کرو۔ قرآن کی آیت ہے کل قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے گی، اور قرآن کل قیامت کے دن کہے گا اے اللہ، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، شفیع لاصحابہ، یہ قرآن تیرے لیے کل قیامت کے دن شافی بن کر کی آئے گا، وکیل بن کر کی آئے گا، تیرا کل قیامت کے دن سپورٹ کرے گا۔ جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر مددگار نہ ہوگا، اس دن یہ قرآن تیرے لیے کل قیامت کے دن شافی بن کر کی آئے گا۔ اسی وجہ سے قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن سے دل لگاؤ، قرآن کو اپنا میوزک بناؤ۔ میرے بھائیوں، آج قرآن سے ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے، نہ قرآن سننا چاہتے، نہ قرآن پڑھنا چاہتے، نہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی آیتوں کو اپنے گھر کے اندر لازم کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں آج ہمارے سماج کے اندر لڑکیوں کے اندر جو بھوت اور پریت قبضہ کر رہا ہے، اور بھوت اور پریت اپنے پنجے میں اور اپنے پنجے میں لے رہا ہے، اپنے قبضے میں لے رہا، اس کی وجہ یہی ہے ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بيوتكم مقابر وان الشياطين ينفرون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ۔ اس گھر کے اندر شیطان جنم نہیں لے سکتا ہے، اپنا مسکن اور اپنے رہنے کی جگہ بنا نہیں سکتا ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، اس گھر کے اندر شیطان اپنا قبضہ نہیں جما سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں قرآن سے رشتہ ہم نے توڑ دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آیا کرتی ہے، لیکن کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، خود پڑھو اور اپنے فیملی کو نماز پڑھنے کا بھی حکم دو۔ ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، ایسے مردوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قام من اللیل، جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھتا ہو وہی رات کی تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز جو نہ پڑھے وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز کہاں سے پڑھے گا، وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور پنڈال میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں، تم بھی سنو، محمد رسول اللہ نے آپ کے بارے میں بھی فرمایا وَرَحِمَهُ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہو، ایسی لڑکیوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ایسی لڑکیوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن آج ہماری لڑکیاں، آج ہماری قوم کے نوجوان رات میں تہجد پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، رات بھر بات کرتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اور رات بھر جاگ کر کے اوریانیت اور ننگی تصویریں دیکھا کرتے ہیں، ویڈیو دیکھ کر کے اپنی پوری رات گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی کو یہ سماج کا یہ حال ہے، غور کرو، سوچو،
قرآن کی آیتوں کے پر کبھی کبھی غور کر لیا کرو. میں کوئی لیلا مجنو کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں اور نہ منظر پڑھ رہا ہوں. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے, قرآن کی آیتوں کے پر کبھی غور کر لیا کیجئے. آج ہمارے سماج کے اندر کیسے کیسے لوگ موجود ہیں, نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ نماز کی حفاظت ہے. نماز کی حفاظت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, آپ نے کبھی فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی تو اس نے اس کے تمام اعمال برباد. عصر کی نماز عشرت نام کی 11 سال کی بچی گم ہو گئی ہے, چاپی کی رہنے والی ہے. اب ذرا سوچئے, جلسے کے اندر صرف آپ کو جنت ملے گی. میرے بھائیو, محمد رسول اللہ سے ایک صحابی نے کہا, اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, آپ مجھے نصیحت کیجئے, آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کے بعد میں کسی سے کوئی بات نہ پوچھوں. آپ نے اس کو جواب دیا, قل آمنت باللہ ثم استقم. اے میرے صحابی, اے میرے دوست, اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ, ایمان لے آؤ, کلمہ پڑھ لو, محمد رسول اللہ کو رسول مان لو. اور صرف اتنا ہی نہیں, ثم استقم, اس کے اوپر جم جاؤ, اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. اب اللہ کے اوپر توکل کر لو تو پھر دوبارہ تمہارے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کر لو. محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل مان لو. اگر اسی کے اوپر تمہاری زندگی کٹ گئی اور اللہ کی ذات کے اوپر تم نے بھروسہ کر لیا اور محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر اگر تم نے عمل کر لیا تو تم جنت کے اندر داخل ہوگے. ایمان لاؤ. میرے بھائیو, آج ہمارے یہاں ایمان کہاں ہے؟ آج چند پیسوں میں اپنے ایمان کو لوگ بیچ دیا. چند پیسوں میں اپنے آپ کو بیچنے والے لوگ موجود ہیں. ذرا نبی اکرم کے دور کے لوگوں کے ذرا ان مناظر کو ذرا اٹھائیے. میرے بھائیو, آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا جس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا, اے میرے پیارے صحابی سن. آپ نے اس صحابی سے کہا, اے ربیہ کعب الاسلمی صلی حاجہ, اے ربیہ کعب الاسلمی سنو, اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو, میں تمہیں دینے کو تیار. اے ربیہ مانگو مجھ سے, میں تمہیں دینے کو تیار. ربیہ نے بہت غور کیا, محمد رسول اللہ سے کیا مانگو, کون سی چیز مانگو, کیا مانگو؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ رحمت للعالمین, ان سے جو بھی مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے یہ دلوا دیں گے, دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. اس وجہ سے حضرت ربیہ کعب نے کہا, الاسلمی کہتے ربیہ کعب کہتے کہ میں نے محمد رسول اللہ سے کہا, انی مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے رسول مجھے دنیا نہیں چاہیے, اے اللہ کے رسول مجھے دولت نہیں چاہیے. ہاں مجھے معلوم ہے اگر میں کہہ دوں مجھے بلڈنگ دے دو تو اللہ کے رسول آپ بلڈنگیں بھی دلوا دیں گے. اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہے میں کہہ دوں مجھے فلاں جگہ کا مجھے امیر خلیفہ بنا دے تو آپ مجھے وہاں کا خلیفہ بھی بنا دیں گے. اگر میں آپ سے کہوں مجھے فلاں لڑکی بڑی پسند ہے, بہت خوبصورت ہے, اس سے شادی کروا دو, آپ کروا بھی دیں گے. اے اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے, انی مرافقتک فی الجنہ, اے رسول مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے. آپ نے فرمایا جنت میں رہنا ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو, سجدے کرو, نماز کی پابندی کرو. یہ نماز تمہیں میرے ساتھ جنت میں تو رکھے گی. غور کیجئے میرے بھائیوں, آج ہمارے یہاں نماز کی پابندی ہی نہیں ہے. صرف جمعے کی ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے ذات کے پر ایمان نہیں ہے. تؤمنون باللہ, عذاب علیم سے بچنا ہے تو اللہ کے ذات کے پر ایمان لانا چاہیے, اور اللہ کے اوپر ایسا ایمان کہ دنیا والا دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہر کام بہت سوچ کر کے کرنے کی ضرورت ہے. اور میری بہنوں اور یہاں کی لڑکیوں سنو, اور کٹیہار
اور हाजीपुर की रहने वालियों सुनो, नबी ने औरतों के ताल्लुक से फरमाया था, राइतुन नार, मैंने जब जहन्नम को देखा, मैंने जब अज़ाब अलीम को देखा, मैंने झांक करके जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर मैंने औरतों को ज्यादातर जलते हुए पाया, मैंने लड़कियों को ज्यादातर जलते हुए पाया। बहुत सी लड़कियां जहन्नम के अंदर जल रहे थे। आपसे एक औरत ने सवाल एक औरत सवाल करती, या रसूल अल्लाह, कारण बताइए, रीजन बताइए, औरतें ज्यादातर जहन्नम में क्यों जल रही थी? आपने जवाब दिया, आपने फरमाया, तकफुरुनल अशीर, औरतें अपने शौहरों की नफरमानियां ज्यादा करती हैं, अपने गार्जियन की नफरमानियां ज्यादा करती हैं, और साथ साथ में लान तान ज्यादा किया करती हैं। शौहरों की नफरमानी, गार्जियन की नफरमानियां ज्यादा करती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो अपने शौहरों की नफरमानी कर रही हैं। अल्लाह से डर नहीं है, उनको मोहल्ले वालों से डर है, उनको इससे डर है, उससे डर है, बस पर्दे में निकल रही है, लेकिन क्या करती है वो जानती है। और बहुत से जगहों के मामला तो खुले, पता चलता है कि पर्दे में गई लेकिन उसने ये काम किया। और धीरे धीरे तो ये सोशल मीडिया तो आजकल नहा धोकर के मुसलमान के पीछे लग गई। मालूम है बहुत सारे मामला, इंदौर के उस मामला को उठाइए, 1000 से ज्यादा लड़कियां मुर्तद हो गई है, गैरों के साथ भाग गई, शादी कर रही है। बहुत सारे मामला थे। ईमान कहाँ गया? पहले के दौर की औरतों को देखो, हजरत उमर फारूक के दौर की उस लड़की का वाकया सुनो, जिस लड़की से उसके माँ ने कहा था, और मेरी बेटी सुनो, चलो रात की तारीखी है, उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, और मेरी बेटी उठो, रात की तारीखी में तुम पानी मिला दो दूध में मिलाओगे, पैसे हमें ज्यादा मिलेंगे। लड़की जवान 18-20 साल की है, क्या कहती है, ओ मेरी माँ, आपने क्या उमर फारूक का आपने वो ऐलान नहीं सुना है? क्या उमर फारूक का वो ऑर्डर आपने नहीं सुना है? हुक्म आपने नहीं सुना है? ऐलान आपके कानों तक नहीं पहुंचा है? बुढ़िया वो औरत कहती है, हाँ मेरी बेटी, मैंने भी सुना है। माँ, जब आपने सुना है हजरत उमर फारूक ने कहा है कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, तो बताओ मेरी माँ, मैं दूध के अंदर पानी कैसे मिलाओ? उनको इतने इतने कोड़े मारे जाएंगे। आई मेरी माँ, ये काम मैं कैसे करूं? ये कैसे हो सकता है? माँ जवाब देती है, ओ मेरी बेटी, इस काम को कर ले, उमर फारूक नहीं जानेंगे, उनके सिपाहियों को भी खबर नहीं होगी, इस वजह से मेरी बेटी इस काम को कर लो। बेटी का जवाब देखो और ईमान देखो, क्या कह रही है, ओ मेरी माँ, मुझे मालूम है उमर फारूक को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरी माँ, मुझे इतना मालूम है, उमर फारूक का जो रब है, जो हमारा रब है, उस रब को पता चल जाएगा, और कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी। इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने ईमान लाया उस अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर, और उस अल्लाह के ऊपर जब मैं ईमान लाई हूँ तो अल्लाह, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, मुझे अज़ाब अलीम से बचना है, इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ। ऐसी लड़कियां दुनिया में गुजर चुकी है दुनिया से। लेकिन मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, आज हमारे नौजवानों के हालात को आप देखिए, गौर कीजिए, हालत को देखिए, न नमाज की फिक्र है, न तिलावत की फिक्र है, न आखिरत की फिक्र है, बस दुनिया के चक्कर में ये नौजवान लोग लगे हुए हैं। अजान की आवाज होने के बावजूद ये अपनी दुकान बंद करके मस्जिदों तक नहीं पहुंचते हैं और अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जरा ऐसे लोगों को जरा देखो जिनकी नमाजें छूट जाया करती थी, मेरे भाइयों, उनको नींद नहीं आया करती थी, चैन उनका चला जाया करता था। हजरत माविया के बारे में आता है कि उनकी फजर की नमाज छूट गई, हजरत माविया की फजर की नमाज छूट गई। दूसरी
دوسری رات جیسے آئی، حضرت معاویہ سوئے ہوئے، رات میں سوئے، لیکن آج بھی ایسا ہوا اتفاق سے کہ آنکھ نہیں کھلی، آذان ہو چکی تھی، آنکھ نہیں کھلی ہے، اچانک ایک آدمی کی آواز آئی، او معاویہ چلو اٹھو، نماز پڑھ لو، آذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، چلو نماز ادا کر لو، نماز ٹائم سے پابندی کے ساتھ پڑھ لو۔ حضرت معاویہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میں تو نماز پڑھ لوں گا، لیکن بتاؤ میرا دروازہ بند، میری کھڑکی بند، تم میرے گھر کے اندر کیسی آئی یہ تو بتاؤ۔ جواب میں کہتا ہے آئی معاویہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں شیطان ہوں، میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت معاویہ کہتے شیطان اور جگانے کے لیے کیسے تم کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے، تمہارا کام تو سلانے کا ہے۔ کہا معاویہ مجبور ہوں، جگانے پر مجبور ہوں، میں نے کل تو تمہیں سلا دیا تھا، میں نے تیرے پیروں کو دبایا، کمر کو دبایا، تیرے سر کو دبایا، تیرے ہاتھ کو دبایا، تم سو گئے، میں خوش ہو گیا، چلو ایک اور میرے ساتھ جہنم میں شامل ہو گیا، میرے ساتھ یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا، تیری آنکھ کھلی، فوراً ٹوٹا، اور اٹھنے کے بعد جب تمہاری نظر سورج کے اوپر پڑی، تم جلدی جلدی مسجد میں گئے، وضو بنائے اور نماز ادا کی، اور اس کے بعد اتنی دیر تک تم نے دعائیں مانگی، اتنے دیر تک اللہ کے سامنے تم گڑگڑائے، اتنا روئے، تمہیں جتنا ثواب نماز میں ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ تمہیں نہیں کیا، رونے اور گڑگڑانے اور معافی مانگنے سے مل گئی ہے۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نہیں کیا زیادہ ملے۔ آئیے معاویہ چلو نماز ادا کر لو۔ میرے بھائیوں، پہلے کے لوگوں کی نماز چھوٹ جایا کرتی تھی تو میرے بھائیوں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں، بیٹے کی نماز چھوٹ رہی، کوئی فکر نہیں، ہماری بیٹیوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایک ایسی تجارت ہے جو نماز تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، یہ نماز کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا حالات اپنے یہاں کا جائزہ لیجئے۔ جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت جب خطیب اپنا خطبہ ختم کرنے والا ہے، یہ حال ہے اپنے یہاں کا، اور اپنے یہاں مال دینے کی بات آئے تو یہ بھی جو تجارت ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، کتنے امیر لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے گھر بنائے ہوئے، دیکھو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن جب اللہ کے گھر بنانے کی بات آئے غریب لوگ تو کم سے کم دے دیتے ہیں، یہ امیر لوگ اور وہاں کنجوس ہو جاتے ہیں۔ امیروں کے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، کہاں لے کے جاؤ گے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ اتنی زیادہ جنت کی بشارتیں آپ نے نہیں سنی ہے؟ آپ نے کبھی فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے، یہ کسی بابا کی بشارت نہیں ہے، یہ کسی کٹ ملا کی بشارت نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے بشارت سنائی، اور میرا نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو رب بلواتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں جس نے مسجد بنائی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سے امیر لوگ اس حاجی پور میں موجود ہوں گے، اس کٹیہار میں موجود ہوں گے، بڑے بڑے بزنس مین دنیا کے اندر موجود ہوں گے، بہت سارے واقعات آپ نے بھی سنا، عمر فاروق نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے رسول کے پاس لا کر کے دے دیا، ابو بکر نے اپنا پورا مال لا کر کے دے دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر نقصان نہیں، جس کے اندر نقصان نہیں، لاس نہیں ہے، جس کے اندر پروفٹ ہی پروفٹ ہے، جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے باوجود
میرے بھائی اتنے لوگ مل کر کے ایک اوپر والی منزل کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے، سمجھ سے پرے ہے، باہر ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ذرا اس آدمی کو اٹھاؤ، ذرا اس آدمی کے اس منظر کو دیکھو، یوٹیوب کی دنیا میں جاؤ اور اس کے اندر لکھو علی بنات۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، آسٹریلیا کا رہنے والا اور سڈنی کے شہر کا رہنے والا ایک نوجوان ہینڈسم لڑکا جن کا نام علی بنات تھا۔ جب اس کو پتا چلا، اس علی بنات کو پتا چلا کہ اس کے جسم میں کینسر نے جنم لے لیا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اے علی بنات تم بہت دن تک زندہ نہیں رہو گے، اے علی بنات تم بہت دن تک دنیا میں زندہ نہیں رہو گے، یہ بیماری ہے، یہ لا علاج بیماری ہے جس کی دوا بھی دنیا میں آئی نہیں ہے، اس بیماری سے تم بہت جلد دنیا سے چلے جاؤ گے۔ علی بنات کے بارے میں آتا ہے، آج بھی آپ گوگل کے اندر علی بنات کے بارے میں سرچ کرو، اتنا امیر تھا، اتنا امیر تھا، ایک ایک گھڑی کئی لاکھ کا وہ پہنا کرتا تھا، ایک ایک جوتا کئی لاکھوں کا وہ پہنا کرتا تھا، ایک ایک گاڑی اس کے پاس کئی کروڑ کے ہوا کرتے تھے، اس کی بلڈنگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور سے آیا کرتا تھا۔ علی بنات کو جب خبر ہوئی دنیا ہم سے جانے والی ہے، یہ دولتیں یہیں رہ جائیں گی، فنا میں ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اپنے رب کے پاس اپنا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ علی بنات کے دل و دماغ کے اندر یہ بات چھا گئی اور علی بنات اب اس نے ارادہ کر لیا اب جب دنیا میں نہیں رہنا ہے تو اس دولت کا کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے اس نے سعودی عربیہ کا اس نے دورہ کیا، عمرہ کیا، اور وہاں پہ سے واپس آیا اور افریقہ چلا گیا اور وہاں کی امیروں اور غریبوں میں اپنے مالوں کو بانٹ دیا، مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائی اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو قربان کر دیا، اپنے گھڑی کو اللہ کے راہ میں دے دیا، سب کچھ اس نے بانٹ دیا۔ جب مرنے لگا اس وقت وہ کہتا ہے اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنے مال میں سے ایک بھی دینار، ایک بھی روپیہ میں نے نہیں بچایا، سب کچھ تیرے راہ میں میں نے خرچ کر دیا، اے اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم اپنی زندگی کو ختم کرنے کے قریب میں پہنچے، جس کی زندگی 50 سال ہو چکی ہے، دھیرے دھیرے وہ اپنے موت کے قریب پہنچ رہا ہے، دھیرے دھیرے اپنے موت کا سامنا کرنے والا ہے، آج نہیں تو کل موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا، روح قبض کر لے گا، اس کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں آپ کے پاس یہ چانس اور موقع ملا ہوا ہے کہ آپ کو باقاعدہ یہ ہمارے علماء کہہ رہے دے دو دے دو دے دو، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے راہ میں مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی تجارت کرو جس میں گھاٹا نہیں، لاس نہیں، جس کے اندر نقصان نہیں ہے، ایسی تجارت کرنے کی کوشش کرو۔ نماز، روزہ، حج اور اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، یہ تجارت ایسی ہے جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، اور اس تجارت کو کر لو گے تو کل قیامت کے دن میرے بھائیو آپ کو عزت ملے گی، کل قیامت کے دن آپ کو جنت کے اندر داخلے کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں تو ایک تجارت اپنے دنیا میں جو تجارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تجارت یہ بھی کریں، اس تجارت کو کرنے کی کوشش کریں جس تجارت میں نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ 1 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے کی، ابھی پھر مجھے جانا ہے اور پھر ایک ہی دن میں 2 جگہ بولنا میرے بھائیوں بہت ٹف ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دعا کے لیے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت مند بنا، تاکہ دین کا کام اور دعوت و تبلیغ کا یہ کام میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لیتا رہے اور اللہ میری اس عبادت کو اللہ قبول کرتا رہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔